یہ کسی نے سوال کیا ہے فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا لی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اگلا سوال کسی نے کیا ہے فرض نماز پڑھتے ہوئے پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورۃ الناس پڑھ لی تو باقی رکعتوں میں کیا پڑھیں؟ یہ کسی نے سوال کیا فرض نماز میں بھول جائے تو کیا سجدہ صاحب کریں یا نماز دوبارہ پڑھیں؟ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول گئے اور رکوع میں چلے گئے تو اب کیا حکم ہے، نماز کیسے مکمل کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز کے متعلق وہ سوالات جو آپ لوگوں نے کامنٹس کے ذریعے یا پھر واٹس ایپ میسج کے ذریعے مجھ سے پوچھے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات دینے جا رہا ہوں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، ہو سکتا ہے آپ کے مائنڈ میں بھی کوئی اس سے ریلیٹڈ سوال ہو جس کا جواب آپ کو اسی ویڈیو میں مل جائے، ورنہ آپ بھی اپنا سوال کامنٹ باکس میں کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کا آپ کو ضرور جواب دیا جائے گا۔ بلا تاخیر سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ یہ کسی نے سوال کیا ہے فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا لی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں، اگر فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت ملا لی تب بھی نماز ہو جائے گی، اگر نہیں ملائی تب بھی ہو جائے گی۔ یہ صرف امام کے لیے مکروہ ہے کہ وہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت نہ ملائے۔ اگر کوئی شخص اکیلے تنہا پڑھ رہا ہے تو اس کے اپنے اختیار میں، وہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، نہ پڑھے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ اور یاد رکھیے گا فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر آپ سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھتے، یعنی 3 تسبیح پڑھ کر رکوع میں چلے جاتے، تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا اور کوئی سورت ملانا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن پڑھ لینا یہ زیادہ افضل ہے، بہتر ہے۔ اگلا سوال کسی نے کیا ہے فرض نماز پڑھتے ہوئے پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورۃ الناس پڑھ لی تو باقی رکعتوں میں کیا پڑھیں؟ دیکھیں، فرض ہو یا پھر سنت نماز ادا کر رہے ہیں، آپ جب پہلی رکعت میں سورۃ الناس تلاوت کر چکے، یعنی قرآن مجید کی آخری سورت قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ والی سورت پڑھ لی، تو اب علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس شخص کو چاہیے کہ وہ اب ہر رکعت میں سورۃ الناس ہی تلاوت کرے، یعنی آپ پہلی رکعت میں اس سے اگلی سورت پڑھیں اور دوسری رکعت میں جو سورت آپ نے پہلے تلاوت کی ہے اس سے پہلے والی سورت پڑھیں۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ جب آپ پہلی رکعت میں سورۃ الناس پڑھ چکے تو اب ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ سورۃ الناس ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ کسی نے سوال کیا فرض نماز میں بھول جائے تو کیا سجدہ صاحب کریں یا نماز دوبارہ پڑھیں؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فرض نماز میں اگر بھول گئے تو سجدہ صاحب نہیں کریں گے بلکہ نماز دوبارہ پڑھیں گے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ دیکھیں، نماز چاہے آپ فرض پڑھ رہے ہیں یا پھر سنت یا پھر نوافل یا پھر وتر ادا کر رہے ہیں، نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب بھولے سے ترک ہو جائے تو سجدہ صاحب کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ سجدہ صاحب کر لیتے ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اگر آپ سجدہ صاحب نہیں کرتے تو وہ نماز جو ہے واجب الاعادہ ہوتی ہے، یعنی اس نماز کو پھر آپ دوبارہ لوٹائیں گے، دوبارہ پڑھیں گے، یہ آپ کے اوپر واجب ہے۔ اگر فرض میں بھول گئے، کوئی واجب بھولے سے ترک ہو گیا، چھوٹ گیا ہے، تو اب آپ سجدہ صاحب کریں گے، چاہے فرض پڑھ رہے ہیں، سنت ہے یا پھر نوافل ہیں یا پھر وتر ہے۔ جب بھولے سے کوئی واجب ترک ہو گیا تو آپ کے اوپر سجدہ صاحب لازم آئے گا۔ اسی طرح یہ سوال پوچھا ہے کہ اگر پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول گئے تو اب نماز کیسے مکمل کریں؟ دیکھیں، ان کا سوال یہ ہے کہ اگر نماز میں، یعنی کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول گئے اور رکوع میں چلے گئے تو اب کیا حکم ہے، نماز کیسے مکمل کریں گے؟ دیکھیں، اس میں فرض کے لیے تو الگ حکم ہے، اور اگر آپ سنت پڑھ رہے ہیں یا نوافل پڑھ رہے ہیں ان کے لیے الگ مسئلہ ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اگر فرض نماز ہے یا پھر سنت ہے یا پھر نوافل، کوئی بھی نماز آپ ادا کر رہے ہیں، سورت ملانا بھول گئے اور رکوع میں چلے گئے، رکوع میں فوراً یاد آ گیا تو آپ فوراً کھڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ دوبارہ سورت ملائیں گے، اس کے بعد پھر رکوع میں جائیں گے، اس کے بعد نماز کنٹینیو رکھیں گے اور آخر میں سجدہ صاحب بھی کریں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا اور سورت ملانا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا، رکوع میں بھی یاد نہیں آیا، رکوع سے کھڑا ہو گیا، پھر بھی یاد ہے، سجدے میں پہنچ گیا، اب اسے یاد آیا کہ میں نے سورت نہیں ملائی، تو اب ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ شخص اپنی نماز کو کنٹینیو رکھے
اور آخر میں سجدہ سہو کریں۔ لیکن اگر فرض نماز ادا کر رہے ہیں، یعنی فرض نماز کی پہلی یا دوسری رکعت میں آپ سورت ملانا بھول گئے، تو اب چونکہ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت وہ خالی ہوتی ہے، اس میں سورت نہیں ملائی جاتی، تو اب اگر پہلی رکعت میں یا دوسری میں کسی رکعت میں آپ سورت ملانا بھول گئے تو آخر والی جو 2 رکعت ہیں ان میں آپ سورت ملانیں، یعنی ایک رکعت میں سورت ملانا بھول گئے تو آخر میں تیسری رکعت میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں اور آخر میں سجدہ سہو کریں، ٹھیک ہے نا۔ اگر دونوں میں ہی بھول گئے، پہلی رکعت میں بھی بھول گئے سورت ملانا، دوسری میں بھی بھول گئے، تو آخر کی جو 2 رکعتیں ہیں ان میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے اور آخر میں سجدہ سہو کریں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ سنت تو ہر رکعت میں سورت ملائی جاتی ہے، اگر آپ سنت نماز ادا کر رہے تھے اور رکوع میں چلے گئے، رکوع میں یاد نہیں آیا، سجدے میں پہنچ گئے، تو اب چونکہ ہر رکعت میں سورت ملانا واجب ہے تو اب آپ کے اوپر صرف سجدہ سہو ہی لازم آئے گا، آپ سجدہ سہو کریں گے، آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ یہ چند ایک سوالات تھے جو کہ بہت ہی اہم مسائل تھے نماز کے، میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کی جائے۔ مجھے امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہے تو کامنٹ باکس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ کامنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔